گلوبل پالیٹکس میں جب جب انٹرنیشنل ریسٹرکشنز، سینکشنز اور امبارگو کے لیے اور پابندیوں کے لیے الفاظ سامنے آتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایران کا نام آتا ہے۔ 5 سال قبل از این هم یک دولتمرد دیگر آمریکایی گفت ما باید ریشه ملت ایران رو از بین ببریم، بکنیم. احمق. فوربس میگزین کے مطابق رشیا کے بعد دنیا میں ایران بہت بڑا وہ ملک ہے جو 5000 سے زائد ڈیفنس، ٹریڈ اینڈ اکانومی، اسٹریٹجک، لاجسٹک اور ڈپلومیٹک سینکشنز کو فیس کر رہا ہے۔ امریکہ، یونائٹڈ نیشنز، یورپی یونین اور ویسٹرن ورلڈ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے ایران اور اس کے بینکس، اس کی کمپنیز، ایون ایرانی انڈیویجولز تک پر سینکشنز لگا رکھی ہیں، اور ان ریسٹرکشنز کا اصل ٹارگٹ اپیرنٹلی ایران کی اکانومی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن $1 ملین کا کوشچن یہ ہے کہ ہزاروں سینکشنز، 5000 سینکشنز کے باوجود ایران اکنامکلی سروائیو کیسے کر رہا ہے؟ اس سال اکتوبر میں اسرائیل کے خلاف ایران کے میزائل اٹیکس کے جواب میں امریکہ نے ایران کے آئل اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری پر نئی سینکشنز لگائی، جس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ سب کے باوجود آخر ایران کی ایکسٹرنل انکم کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اور وہ یہ کہ انرجی سیکٹر ہی ایران کی اکانومی کو انرجی فراہم کر رہا ہے۔ جی ہاں، فیول اکانومی ایران کی لائف لائن ہے۔ جس طرح ویسٹرن ورلڈ نے سینکشنز کو ویپنائز کیا ہے، بالکل اسی طرح ایران نے اپنے نیچرل ریسورسز سے خود کو انرجائز کیا ہے۔ ایران رشیا کے بعد دنیا میں نیچرل گیس کے دوسرے بڑے ریزروز والا ملک ہے، جبکہ وینیزویلا اور سعودی عرب کے بعد دنیا میں آئل ریسورسز کا تیسرا بڑا ہولڈر ہے۔ tradingeconomics.com کے مطابق ایران اپنا 82% ریونیو دنیا کو آئل اور نیچرل گیس سیل سے اکٹھا کرتا ہے۔ اب تو آپ کو یقیناً پہلے سے زیادہ ہی سوچ رہے ہوں گے کہ 5000 سے زائد سینکشن، 5000 سینکشنز کے باوجود یہ کس طرح سے ممکن ہے، ایران یہ کیسے کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اور وہ ہے چائنا۔ جی ہاں، چائنا جو ایران کے آئل کا سب سے بڑا بائر ہے، بلومبرگ نے امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی فائنینشیل کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کلیم کیا ہے کہ ایران کی ٹوٹل آئل ایکسپورٹس کا 80% چائنا کو جاتا ہے۔ بیجنگ تہران سے 1.5 ملین بیرل آئل روزانہ خرید رہا ہے۔ چائنا ہی نہیں بلکہ ایران سالوں سے کروڑوں ملین بیرل آئل رشیا، انڈیا، ٹرکی، ملیشیا اور عراق کو بھی بیچ رہا ہے۔ ایران اپنے پڑوسی ملک عراق کو روزانہ کئی ملین کیوبک میٹر گیس فراہم کرتا ہے، جبکہ پاکستان کے ساتھ پاک ایران گیس پائپ لائن جو منصوبہ ہے، تہران پر انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے 1995 سے رکا ہوا ہے۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ویسٹرن ورلڈ ایران کی بائیلیٹرل ٹریڈ سے ویل انفارم بھی ہے۔ برٹش نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایران کے ہیڈ آف کسٹمز کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا ہے کہ مارچ 2024 میں مکمل ہونے والے ایران کے فسکل ایئر میں تہران نے $35 بلین کا آئل ایکسپورٹ کیا، $35 بلین کا آئل ایکسپورٹ کیا 5000 سینکشنز کے باوجود۔ لنڈن بیسڈ گلوبل ٹریڈ انٹیلیجنس پلیٹ فارم KPLER کا کہنا ہے کہ لاسٹ ایئر ایران کی آئل ایکسپورٹ میں 35% اضافہ بھی ہوا ہے۔ واشنگٹن بیسڈ تھنک ٹینک دی فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسی نے اپنی رپورٹ میں اس کنسرن کو ظاہر کیا ہے کہ آئل کی بڑھتی ہوئی ایکسپورٹس ایران کو اپنے ملٹری فرنٹس اور پراکسیز کو پروموٹ کرنے کے قابل بنا رہی ہے۔ FDD کا کہنا ہے کہ امریکن سینکشنز کے باوجود بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے گزشتہ 4 سالوں میں ایران نے $100 بلین کا آئل ایکسپورٹ کیا،
जो ग्रीस या आयरलैंड समेत कई मुल्कों के बजट से बड़ी रकम है। ऐसा लगता है कि ईरान की इकोनॉमी को सपोर्ट करके चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज में इजाफा कर रहे हैं। ईरान और रशिया पर इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद चाइना की अम्ब्रेला में ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे को ट्रेड एंड इकोनॉमी के साथ डिफेंस और मिलिट्री सपोर्ट भी फराहम कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में बताया है कि इस साल सितंबर में ईरान की ऑयल ट्रेड $1.8 मिलियन डेली तक पहुंच गई है, जो ईरान की जंगों की फंडिंग का एक बड़ा जरिया है। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखना और हथियार खरीदने के साथ हमास और हिजबुल्लाह जैसी मिलिशिया को आर्म सप्लाई करना ईरान के लिए मुश्किल काम नहीं लगता, बल्कि इसके लिए ईरान हर साल तेल की फरोख्त से अरबों डॉलर दुनिया भर में अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर भी कराता है, 5000 सैंक्शंस के बावजूद। दर्जनों वेसल्स और सैकड़ों टैंकर्स के जरिए ऑयल की सीक्रेट ट्रेडिंग, बल्कि शायद स्मगलिंग इंतहाई मुश्किल काम है, और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए अरबों डॉलर की सीक्रेट डीलिंग करना इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। बिलियंस ऑफ डॉलर की सीक्रेट डीलिंग की बात है, क्योंकि अमेरिका किसी भी बैंक की डॉलर में ट्रांजैक्शन पर मुकम्मल नजर रखता है। तो फिर ईरान को पेमेंट कैसे हो रही है, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स अपने अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफर और खर्च कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने ईरान की चाइना को होने वाली इस सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग को क्या खुद विटनेस किया है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इकोनॉमिस्ट और BBC समेत इंटरनेशनल मीडिया ने इस बारे में कई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं, अंडर कवर रिपोर्ट्स बनाई हैं, फैक्ट फाइंडिंग आर्टिकल्स लिखे हैं। इन तमाम की रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि 5000 से ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद ईरान की सीक्रेट ऑयल ट्रेडिंग हो रही है, बल्कि ग्रेजुअली बढ़ रही है। द इकोनॉमिस्ट बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में लिखता है कि ईरान ने चीन के साथ मिलकर एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क कायम कर लिया है जो तेहरान के तेल के कुओं से लेकर उसके सेंट्रल बैंक और हवाला हुंडी की दुकानों तक फैला हुआ है, जबकि दुनिया भर में ईरान के एनोनिमस अकाउंट्स, उसकी कंपनीज और उसके इंडिविजुअल्स के पास एसेट्स हैं। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 तक ईरान के पास तकरीबन $35 बिलियन दुनिया के दूसरों मुल्कों में मौजूद है, 17 बिलियन यूरो और दूसरी इंटरनेशनल करेंसीज में बिलियंस ऑफ डॉलर के बराबर फॉरेन एक्सचेंज उसके पास है। अब एक बार फिर बात वहीं से शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद ईरान के ऑयल की सीक्रेट ट्रेड होती है तो कैसे? दरअसल ज्यादातर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज अपना तेल एक स्टेट ऑयल कंपनी के जरिए दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन चाइना और ईरान की एसओईज डायरेक्ट ऑयल ट्रेडिंग नहीं करती, बल्कि चाइनीज प्राइवेट ब्रोकर्स तेल के लिए ईरान की फ्रंट कंपनी से राब्ते रखते हैं। प्राइस ब्रेंट ऑयल के इंटरनेशनल रेट से 10 से $30 तक फी बैरल कम तय की जाती है। रकम डॉलर के अलावा यूरोज, चाइनीज युआन, रूबल वगैरह में एक्सेप्टेबल होती है। इनफॉर्मल चैनल्स में ईरान ऑयल के बदले चाइना से बार्टर सिस्टम में अपनी ज़रूरत की अशिया भी ले लेता है। ये इल्जाम भी लग रहा है कि कंसाइनमेंट पहुंचाने का तरीका भी किसी हद तक स्मगलिंग से मिलता जुलता है, जिसमें ईरान या चाइना के बजाय किसी थर्ड मुल्क से ज्यादातर पुराने वेसल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सीक्रेट सिस्टम इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज और ब्रोकरेज सर्विसेज से मुकम्मल डिसअपीयर होने की सलाहियत भी रखता है। इनमें ट्रैकिंग सिस्टम जानबूझकर इनएक्टिव रहता है, इसके बावजूद इन वेसल्स का नाम और सॉफ्टवेयर बदल दिया जाता है ताकि इन्हें ट्रैक करना नामुमकिन रहे। ये वेसल्स ईरान के एक्सपोर्ट टर्मिनल से ऑयल उठाते हैं और फिर ये जहाज इराक या ओमान जाते हैं, जहां ऑयल एक नए जहाज में ट्रांसफर हो जाता है। कभी कभी मलेशिया या सिंगापुर के करीब एक और ट्रांजैक्शन भी होती है, जिसके बाद एक नए जहाज में एक नए लेबल के साथ ऑयल चीन रवाना हो जाता है। BBC की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि सिंगापुर और मलेशिया के ईस्ट जोन में एक ऐसा इलाका है जहां हिस्टोरिकली ऑयल टैंकर्स मुंतकिल होते हैं। कई बार ऐसा खराब मौसम होता है और इसके दौरान
اس موسم کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تاکہ مقام اور پوری ایکٹیویٹیز کو سیکرٹ رکھا جا سکے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ چائنا نے 2022 کے مقابلے میں 2023 میں ملیشیا سے 54% زیادہ کروڈ آئل امپورٹ کیا۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ملیشیا نے چین کو جتنی آئل ایکسپورٹ ظاہر کی ہے وہ اس کی ٹوٹل آئل پروڈکشن سے کہیں زیادہ ہے۔ اٹلانٹک کونسل کے 2 ریسرچ فیلوز نے اپنے ایک آرٹیکل میں دی ایکسس آف ایویژن میں شبہ ظاہر کیا کہ ملیشیا جو رپورٹ کر رہا تھا وہ دراصل ایرانی آئل تھا۔ چین پہنچ کر یہ آئل چھوٹی چھوٹی ریفائنریز میں چلا جاتا ہے، جن کو S&P گلوبل نے اپنی رپورٹ میں چائناز ٹی پاٹ ریفائنریز کا نام دیا ہے۔ یہ ریفائنریز نہ تو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتی ہیں اور نہ ہی ڈالر کی ان کو ضرورت ہے اور نہ ہی وہ انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم یعنی سوئفٹ سے منسلک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران کے ساتھ بائی لیٹرل ٹریڈز کے اتنے خطرات ہیں اور خاص طور پہ جبکہ امریکی سینکشن لگنے کی بھی پاسبلٹیز ہوں تو پھر آخر چائنا ایران سے آئل کیوں خریدے؟ اس کا بھی آسان جواب ہے اور وہ یہ کہ ایرانین آئل بہت چیپ ریٹ پہ ملتا ہے، بہت سستا ملتا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھیں یا کم ہوں، ایران اپنا آئل سستے دام میں ہی بیچتا ہے اور اس کی قیمت برینٹ آئل کے انٹرنیشنل ریٹ سے $10 to $30 کم ہوتی ہے، یعنی کبھی کبھی تو چائنا کو آدھی قیمت پر ایرانی آئل مل جاتا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چائنا نے 2023 کے پہلے 9 مہینوں میں سینکشن ملکوں ایران، رشیا اور وینیزویلا سے سستے داموں آئل کی ریکارڈ خریداری کر کے کم از کم $10 بلین کا ڈسکاؤنٹ لیا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے سینٹر آن انرجی پالیسی کے مطابق چائنا نے 2023 میں روزانہ 1.1 ملین بیرل ایرانین کروڈ آئل امپورٹ کیا، تو چائنا کی آئل امپورٹ کا صرف 10% ہے، لیکن اس ٹریڈنگ کے بعد رشیا، سعودی عربیہ اور عراق کے بعد ایران چائنا کو آئل سپلائی کرنے والا دنیا کا 4تھا بڑا ملک بن گیا ہے۔ العربیہ کے مطابق ایرانین آئل کی فروخت میں اضافہ اب تک کی سب سے بڑی واضح علامت یہ ہے کہ برسوں سے فائنینشیل آئسولیشن کے شکار ملک اب اپنے آپ کو دوبارہ اکنامکلی سٹیبلائز کر رہا ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی پاورز کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے رہا ہے۔ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایران ما را تحقیر کرد. این اول کار است. ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد. اس سچویشن کا ہسٹوریکل ریویو کرے تو آیت اللہ امام خمینی کی لیڈرشپ میں اسلامک ریولوشن کے بعد ہی ایران ان دی لائن آف سینکشنز میں آ گیا تھا۔ خاص طور پر 1979 میں US ایمبیسی پر حملے کے بعد تہران اور واشنگٹن کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم ہو گئے تھے، جو آج بھی بحال نہیں ہوئے ہیں۔ امریکہ نے اپریل 1980 میں تہران پر پہلی بار سینکشنز لگائی تھی، پھر ایران عراق وار کے دوران 1984 میں ایران کا اکنامک بلاکیڈ ہو گیا تھا۔ 1995 میں ایران کے ایٹامک پروگرام کے بعد ایران پر سینکشنز کی بوچھاڑ ہوئی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل نے 2006 میں ایران کو کسی بھی قسم کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی یا ملٹری اسسٹنس پر پابندی لگا دی تھی۔ 2015 میں بعض سینکشنز ختم کیے جانے کے باوجود وہ جب 2015 میں لگی تھی وہ آج بھی برقرار ہیں، لیکن ایران اپنی آئل اکانومی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور اس انکم کی وجہ سے ہی 50 سے زیادہ مختلف قسم کے راکٹ، بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائل کے ساتھ ملٹری ڈرونز بھی تیار کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ رشیا یوکرین وار اور کچھ حماس اور حزب اللہ کے اسرائیل سے بیٹل گراؤنڈ میں بھی نظر آئے ہیں۔ پابندیوں کے باوجود سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے آئل اکانومی سے نہ صرف اپنی آئسولیشن کو دور کیا بلکہ چائنا اور رشیا جیسی اکنامک پاورز کے الائے کے طور پہ خود کو دنیا میں پیش کیا ہے اور اپنے آپ کو ایک ریزنیبل پاور بنایا ہے۔